آج کا جو اجلاس ہے، ہماری نشست ہے، سنی تربیتی اجتماع کے کڑی ہے یہ، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے، کیونکہ آج کی رات خاص طور پر 2 شعبان کی رات ہے، شعبان المعظم کی 2 تاریخ مغرب کے بعد لگ چکی، تو اس حساب سے حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تاریخ جاری ہو چکی ہے۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے ہیں، ان کا مقام، مرتبہ، شان، عظمت آپ حضرات نے بہت کچھ حضرت اقدس شیر رضا مولانا شاکر رضا صاحب سے بڑے بہترین انداز میں سماعت فرما لیا۔ مجتہد جو ہوتا ہے اس کی لوگ تقلید کرتے ہیں، مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے، حدیث سے شرعی مسائل کو نکال کر لوگوں کے سامنے رکھے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 12,96,000 شرعی مسائل کو قرآن اور حدیث سے نکالا ہے۔ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ تحریر فرمائی، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان نے بہار شریعت ترتیب دی، یہ جتنے مسائل ہیں یہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اصول پر نکالے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے ضابطے قاعدے کے مطابق تحقیق کیے ہوئے مسائل کا مجموعہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نئی دریافتیں اور نئے شگوفے اور نئے شوشے جو ظاہر فرمائے، اس کو بھی سرکار اعلیٰ حضرت نے امام اعظم کے بتائے ہوئے قاعدے، قانون، اصول، ضابطے کے حساب سے ہی نکال کر بتایا ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا عرس مناتے ہیں، ان کی جے جے کار کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اعظم کے نعرے بلند فرماتے تھے، اعلیٰ حضرت امام اعظم کا عرس منایا کرتے تھے۔ یہ وہ ہے اماموں کے امام، امام اعظم، یہ ان کی شان ہے۔ ایک شخص آیا، دہریے ٹائپ کا تھا، دہریہ یعنی ناستک، اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا، خدا کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ دنیا سب اپنے آپ ہو گئی۔ بولتے نا ایسے بہت زیادہ، جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ ایسے ہی بے سر پیر کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ 2 کتابیں اگر کبھی پڑھ لیا تو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے دنیاوی تعلیم کے اندر جب انسان آگے بڑھے گا تو وہ گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے دنیاوی تعلیم تم چاہے چین جا کر پڑھ لو، حضور نے بھی فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو بھلے ہی تمہیں چین جانا پڑے، لیکن پہلے قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، اپنے بال بچوں کو مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دو، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم کے لیے اس کو آزاد چھوڑ دو، جہاں رہے گا اسلام کا سکہ بیٹھا کے جائے گا۔ لیکن اگر اسلام کا ٹھپا لگائے بغیر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو پتہ نہیں وہ کس کا بن کے رہ جائے گا۔ تو وہ زیادہ ہی کچھ پڑھا لکھا بدھی جیوی تھا، عقل مندی کا کیڑا اس کو کاٹ کھایا تھا۔ وہ بولنے لگا کہ نہیں دیکھو اللہ نہیں ہے، سب کچھ اپنے آپ چلتا ہے، سورج بس خود ہی اگ جاتا، خود ہی ڈوب جاتا، دیکھو پانی ڈالو زمین کے اوپر اس میں گھاس اپنے آپ اگ جاتی ہے، چاند کو کوئی کھینچ کر باقاعدہ بٹن دباؤ تو چاند نکل رہا ہے، بٹن دباؤ تو ڈوب رہا ہے، ایسا کچھ نہیں، سارا سسٹم ہے اپنے آپ چل رہا ہے۔ ہوا کام ہی اس کا بہنا بہتے رہتی ہے، پانی کام ہی اس کا بہنا بہتی رہتا ہے۔ یہ چکرمادتیہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی عقل ٹھکانے لگانے کی بات تھی، اب لوگوں کو اس نے ایسا مس گائیڈ کیا اور ایسا بات کرنے کا اگر انداز ہو تو لوگ غلط بات بھی بڑے دل و دماغ کے اندر بیٹھا دیتے ہیں، اور ایسی خرافات کی باتیں تو جلدی دماغ میں آتی ہے، لوگ بہک جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے، اس نے چیلنج کر دیا کہ کوئی مجھے خاموش کرا کے بتا دے، مجھے ہرا دے تو میں مان لوں گا اور میں توبہ کر لوں گا، لیکن ہر ایک سے تو کوئی حجت کر نہیں سکتا۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ
انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جواب دیں گے. کہا اچھا ہم کو امام اعظم جواب دیں گے؟ طے ہو گیا. بغداد کے اندر فلاں فلاں مقام میدان میں بالکل اہتمام انتظام کے ساتھ بلایا گیا. اب بیچ میں دریائے دجلہ پڑتا تھا اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سائیڈ میں رہتے تھے، جانا تھا وہ سائیڈ میں، اور وہاں شاہی محلات کے اندر پورے میدان میں بالکل ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مناظرے کا اہتمام کیا گیا تھا. باقاعدہ مقابلہ تھا کہ امام اعظم اس کا جواب دیں گے اور اس کو خاموش کر دیں گے، اس کو مطمئن کر دیں گے. سب لوگ انتظار کر رہے ہیں. صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے بھی شام ڈھلے تک امام اعظم ہی غائب، میدان میں آئے ہی نہیں. بالکل ہنگامہ ہو گیا کہ ارے یہ کیا بات ہوئی، مسلمانوں کے تو ناک کٹوا دیے، بالکل شرمندگی کی بات ہو گئی. ابھی تک حضرت کیوں نہیں تشریف لائے، کیوں نہیں تشریف لائے؟ آخر بہت دیر کے بعد امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں میدان میں تشریف لائے. لوگوں کے دل میں دل آیا. سب سے پہلے سب نے پوچھا تو یہی پوچھا کہ حضرت اتنے لیٹ کیسے ہو گئے، اب کیا کریں گے آپ، کیسے ہوگا یہ معاملہ؟ اتنا بڑا پروگرام ارینج کیا تھا اور آپ ہی اتنے لیٹ آ گئے کہ سارا وقت ہی ختم ہو گیا. کہا کہ ارے کوئی بات نہیں، ٹینشن مت لو، ٹینشن مت لو. کہا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ یہ سوال کیا کر رہا ہے؟ بولے سوال یہ ہے کہ ساری دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، سورج خود ہی نکلتا خود ہی ڈوب جاتا، چاند خود ہی نکلتا خود ہی ڈوب جاتا، سورج اور کیا کہتے ہیں رات دن کا یہ چکر بس اپنے آپ ہی چل رہا ہے. زمین پانی نکالتی ہے، نکالتے رہتی ہے، اس سے گھاس اگتی ہے، اگتی رہتی ہے، گیہوں ڈالیں گے تو اس سے پودا نکلتا ہی ہے، سب اپنے آپ آٹومیٹک ہوتا ہے. اس کے پیچھے کوئی مطلب غیبی شکتی، غیبی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک والی حیثیت کوئی نہیں ہے. معاذ اللہ، ایسا اس نے بکواس کر. سرکار امام اعظم نے فرمایا کہ میں جلدی آ گیا ہوتا لیکن کیا ہوا تھوڑی تاخیر ہو گئی. بولے حضرت کیا بولتے، تھوڑی تاخیر، بہت زیادہ تاخیر ہو گئی نا، اتنا بھی کوئی لیٹ ہوتا کیا؟ تو حضرت نے فرمایا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں جب آیا دریائے دجلہ کے کنارے تو دریائے دجلہ مہاندی جیسے یہاں کی گنگا مہاندی ہوتی ہے، دیکھو تو بالکل آنکھوں کے آگے سمندر ہی محسوس ہوتا ہے. مہاندی ہے وہ دجلہ دریا. تو وہ کنارے تھا، پانی اتنا زوردار بغیر کشتی کے تو پار ہو نہیں سکتا تھا. تو میں کشتی کے انتظار میں تھا، کوئی کشتی بھی نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ ایک درخت تھا وہ اپنے آپ کٹ گیا، درخت اپنے آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ٹکڑے ہونے کے بعد اس کے تختے بنے، تختے اپنے آپ ایک دوسرے سے جوائنٹ ہوتے گئے اور اس کی ناؤ بن گئی. ناؤ بن گئی تو پھر میں بھی جا کے اس میں بیٹھ گیا کہ یار چلو اپنوں کو وہ پار جانا ہے. ناؤ کو میں نے کہا کہ وہ پار جانا ہے تو ناؤ بھی اپنے آپ چلنے لگی. کوئی ملاح، کوئی اس کشتی کا چلانے والا اس میں تھا بھی نہیں، خدا اس کے چپو جو تھے وہ اپنے آپ چل رہے تھے. مجھے وہ پار لا کے چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر آیا. تو یہ سارا پروسیس ہوتے کرتے بہت ٹائم لگ گیا، اس لیے میں لیٹ ہو گیا تھوڑا. اب وہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا مناظر کی حیثیت سے دہریہ ناستیک، وہ تو بالکل آگ بگولا ہو گیا، وہ تو بالکل سیخ پا ہو گیا، چلانے لگا ارے حضرت کیا بات کر رہے، کیا ہم پاگل دکھ رہے، کیا ہم کیا ایڑے دکھ رہے، کیا ہم کو ایسے ایڑے میں مت نکالو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کہیں ہوتا ہے کیا، ایسا پاسبل ہے کیا؟ جھاڑ خود ہی کٹ جائے، خود ہی اس کے تختے بن جائے، خود ہی ناؤ بن جائے، خود ہی آپ اس میں بیٹھ جاؤ اور آٹومیٹک آپ کو لے جا کر دوسرے کنارے پہ چھوڑ دے. کیا حضرت یہ آپ کے شاہ نشان یہ باتیں اچھی نہیں ہے، آپ کوئی شعبہ نہیں دیتا یہ سب بولنا. کہا کہ بھئی کیا اس میں کیا خرابی ہے؟ کہ کیسے بات کر رہے ہیں آپ، اس میں کیا خرابی ہے؟ کوئی بھی سنے گا تو بول دے گا کہ ارے بغیر کاٹنے والے کے درخت کٹ ہی نہیں سکتا، بغیر بنانے والے کے کشتی بن ہی نہیں سکتی، بغیر چلانے والے کے کشتی چل ہی نہیں سکتی. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ خدائے درخت کٹ گیا، خدائے کشتی بن گئی اور وہ کشتی خود ہی چل کر آپ کو یہاں پر لے کر آئی. اتنا بھی نہیں بولتے نا.
حضرت نے فرمایا تیرے جواب سب اسی میں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا جواب سب اسی میں ہے. ہو گیا مناظرہ. جتنے بیٹھے تھے سب کے عقل کا تالا کھل گیا، بجھی ہوئی لائٹ جل گئی، ایک دم بالکل دل روشن ہو گیا. کہا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت امام اعظم زندہ باد. بولے کیا ہوا کیا ہوا؟ ارے تو ابھی تک کہ نہیں سمجھا؟ ارے جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، ایک کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، تو بتاؤ بھلا اتنا بڑا برہمانڈ، اس میں یہ سورج، وہ چاند، یہ سیارے، وہ ستارے، یہ ساری دنیا کے راز نیارے، یہ سب اپنے آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ہاں یقیناً جب درخت کاٹنے والا ہوگا تو درخت کٹے گا. اسی لیے کہا گیا کہ جب تک وہ دانا چیرنے والا وہ اللہ نہ ہوگا تو درخت پیدا نہیں ہو سکتا. کہا اچھا، جب تک وہ تختے جوڑنے والا نہیں ہوگا ناؤ بن نہیں سکتی، ویسے ہی یہ کن کن کو جوڑ کر یہ ساری دنیا بنانے والا اس رب ذوالجلال کے بغیر کائنات وجود میں آ نہیں سکتی. کہا جب تک کشتی کے چلانے والے کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، ویسے ہی یہ ساری کائنات کا چکا چلانے والا اس رب ذوالجلال کے بغیر ساری کائنات، سارا کاروبار چل نہیں سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن امام اعظم حضور شہباز خاندے. بہت سوچا اس نے، وہ آدمی نے پڑھ پڑھانا، لیکن آخر میں کہا کہ نہیں صحیح بات ہے، اب مجھے بھی سمجھ میں آیا، ہاں بات آپ کی صحیح ہے. فوراً توبہ کیا، کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو. سبحان اللہ سبحان. یہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان، بڑی عالی شان، بہت ہی عظیم الشان شخصیت ہے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک شخص آیا، وہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے اس وقت کے خلیفہ مہدی سے کہا کہ دیکھو اگر تم نے ہمارے سوالات کے جواب نہیں دیے تو ہم بھاری ٹیکس وصول کریں گے. تو اس وقت کے خلیفہ نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو، کیا ہے تمہارے سوال؟ تو بولے سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا رخ کس طرف ہے. اچھا، اور یہ سوال ہے کہ خدا سے پہلے کیا ہے، اور یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کر کیا رہا ہے. عجیب و غریب سوال. اللہ سے پہلے کیا چیز ہے، خدا کا چہرہ کس طرف ہے، اور خدا اب کیا کر رہا ہے. اس نے ایک پٹھو اس کا بھیجا تھا کہ جا کر مسلمانوں سے یہ سوال کرے. اب چونکہ یہ ایک ایمبیسیڈر کی حیثیت سے، نمائندے کی حیثیت سے آیا تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں رکھا. باقاعدہ علماء جو تھے وہاں بغداد کے سب کو بلایا اور سب کے سامنے سوالات وہ شخص نے پیش کیے، لیکن کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. جواب دے بھی تو کیسے دے، خدا سے پہلے کون ہے، کون انداز کر سکتا ہے. اللہ اکبر. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات آئی، سب نے کہا کہ اس کا جواب تو امام اعظم ہی دے سکتے. سرکار امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا گیا. حضرت اس وقت بہت کم عمر تھے. فرمایا دیکھو تمہارا سوال ہے نا، جواب ہم دینے والے ہیں. سوال کرنے والے کی حیثیت بڑی ہے کہ جواب دینے والے کی حیثیت بڑی ہے؟ تو بولے جواب دینے والے کی حیثیت بڑی ہے. تو سوال کون کر رہا ہے، جواب کون دے رہا ہے؟ تو وہ آدمی نے کہا جو آیا تھا اٹلی سے، روم سے، کہا میں سوال کر رہا ہوں. اور جواب کون؟ تو بولے تم دو گے. امام اعظم اس وقت کم عمر تھے. تو فرمایا کہ بھئی دیکھو قاعدے کی بات ہونی چاہیے، سوال کرنے والے سے بڑھ کر جواب دینے والا ہوتا ہے، لہذا تم کائے کو اتنی بڑی شان سے تخت پر بیٹھے ہو، تم اترو، ہم کو بیٹھنے دو. کہا ٹھیک ہے چلو بیٹھ جاؤ. سب سے پہلے تو امام اعظم نے اس کو ایسے لاس کیا. آیا نیچے، امام اعظم اوپر بیٹھ گئے. پھر کہا کہو کیا بات ہے، کیا سوال ہے تمہارا؟ بولے وہ اللہ سے پہلے کیا. تو بولے اچھا گنتی بتا، اللہ کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد،
کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. بتا ایک سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بتا ایک سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تو بولے ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے اور آخر ہے ہی نہیں. ہاں وہ ازلی ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. ہاں اس کے لیے پہلے والی چیز ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی شان. بتا ایک سے پہلے کیا ہے؟ تو بولے ارے ایک سے پہلے تو کوئی نہیں. ارے جب ایک سے پہلے کوئی نہیں ہو سکتا تو اس یکتا سے پہلے والا تصور ہی کیسے پاسبل ہے؟ اچھی بات ہے. دوسرا سوال کہ بھئی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں چاہو رک کر لو وہیں اللہ کی ذات ہے، اللہ کی رحمت ہے. فثم وجہ اللہ، وجہ اللہ کا لفظی ترجمہ ورڈ بائی ورڈ اگر میننگ کریں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہیں اللہ کا چہرہ ہے. تو بولے اللہ کدھر کدھر چہرہ کیے ہوئے؟ معاذ اللہ. اس نے مذاق بنانا چاہا. تو سرکار امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہاں اللہ کی رحمت، اللہ کا نور مراد ہے. بولے ایسے کیسے؟ بولے اچھا، محفل میں شمع روشن کی گئی اور جب موم بتی شمع روشن کی گئی اس کی لو جب روشن ہوئی، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بتا یہ شمع تیرے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ہاں میرے سامنے ہے. تو وہ اس طرف تھا، امام اعظم اس طرف تھے. کہا یہ میرے سامنے بھی ہے کہ نہیں؟ کہا میرے آپ کے بھی سامنے. اب بتائیں اس لو، اس شمع کا رخ اور چہرہ کس طرف ہے؟ شمع کا رخ کس طرف ہے؟ کہا بولے وہ اس کا تو بس جو جہاں ہے وہاں اس کا رخ ہے. ہاں یعنی ایک ہے بیچ میں شمع، اس کو چاروں طرف سے بھی آدمی اگر گھیر کر بیٹھ جائے تو ہر ایک کی طرف اس کا رخ مان لیا جائے گا. کہا ہاں یہ تو فور ایگزامپل ہے، یہ اللہ کا مشابہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ولم یکن لہ کفوا احد والی شان رکھتا ہے. اس کا ہمسر اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن بس تیرے بھیجے سے قریب کرنے کے لیے، تیرے دماغ میں سمجھانے کے واسطے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس موم بتی کے لیے ہر طرف رخ ہے، ویسے ہی سمجھ لے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اونچی شان رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ہے. ہاں بولے اچھا. بولے اللہ پھر کیا کر رہا ہے؟ میرا آخری سوال تو ابھی باقی ہے. کہا اچھا اللہ یہ کر رہا ہے کہ تجھے ذلیل کر کے تخت سے اتار دیا اور مجھے عزت عطا فرما کر تخت پر بٹھا دیا. اچھا تعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ اللہ کی شان ہے، وہی رب تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. کہا ارے باپ رے، توبہ کیا. سرکار امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے داخل اسلام ہوا. یہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی شان والی باتیں ہیں. سرکار امام اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عجیب سا سوال کیا. کہتا ہے السلام علیکم. حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام. بواوین او بواوین؟ امام اعظم نے فرمایا بواوین. اس نے کہا السلام علیکم لا ولا. یہ کہہ کر چلے گیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا، امام اعظم نے جواب بھی دے دیا. محفل کے اندر امام اعظم کی محفل میں کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں رہتے تھے. حضرت شقیق بلخی، حضرت ابراہیم ابن ادہم، حضرت عبداللہ ابن مبارک، ہاں اور جلیل القدر عظیم الشان اپنے وقت کے فقہ حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، یہ سب جو ہے امام اعظم کے دربار کے حاضر باش لوگ تھے. حضرت داؤد طائی یہ خود امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں. فقہا سے، ولیوں سے، صوفیوں سے بھرا رہتا تھا آپ کا دربار. تو حیران ہو گئے حضرت یہ کیا بات ہوئی؟
آنے والے نے پوچھا کیا یہی نہیں ہم کو سمجھ میں آیا، اور آپ نے اس کو جواب کیا دیا، ہم کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ امام اعظم نے فرمایا اس نے پوچھا تھا بواوین او بواوین، یعنی ایک واو کے ساتھ پڑھوں کہ دو واو کے ساتھ پڑھوں؟ اصل میں التحیات جس کو تشہد کہتے ہیں اور نماز کے اندر قاعدے میں پڑھتے ہیں، یاد ہے التحیات پڑھنا واجب ہے۔ تو حنفی اور شافعیوں کے التحیات میں فرق ہے۔ حنفی لوگ التحیات پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، والصلوات میں واو، والطیبات میں واو لگا کے پڑھتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں والصلوات الطیبات اس طور پر ہے، اس میں صرف ایک واو آتا ہے۔ تو آنے والے نے پوچھا تھا حضرت میں التحیات جب پڑھوں، تشہد پڑھوں نماز کے اندر، تو ایک واو والا پڑھوں کہ دو واو والا پڑھوں؟ سبحان اللہ سبحان تو میں نے اس کا جواب دیا بے واوین، دو واو والا التحیات پڑھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ آنے والا بھی بڑا شارٹ کٹ ماسٹر بلاسٹر تھا، سوال ہی اتنی شارٹ کٹ میں کیا تو اس نے دعا بھی بڑے شارٹ کٹ انداز میں دیا، لا ولا، ہاں لا ولا۔ یہ جو اس نے جواب دیا ہے لا ولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، زیتون کے پیڑ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا شجرۃ مبارکۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ یہ زیتون کا پیڑ ایسا برکت والا پیڑ ہے جو نہ مشرق میں پایا جاتا ہے اس کے جیسا کوئی پیڑ، نہ مغرب میں کوئی اس کے جیسا پایا جاتا ہے، انوکھا نرالا اچھوتا اور نہایت ہی پیارا درخت ہے وہ۔ تو اس نے مجھے صرف لا ولا کہہ کر یہ دعا دی کہ واقعی آپ کا علم بھی ایسا لاجواب، ایسا بے مثال، ایسا اچھا ہے کہ جس کی مثال نہ مشرق میں ملتی ہے نہ مغرب میں ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بولا اس نے، کہا اچھا۔ سارے لوگ حیرت میں، امام اعظم کے پاس بیٹھنے والے کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر دیکھیے صاحب، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہ زمانہ جو تھا نا، وہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ، یعنی حضور کا زمانہ صحابہ کا زمانہ، ان کے بعد والا تابعین کا زمانہ، ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، یہ بہترین دور، جس میں سے سیکنڈ جنریشن تابعین کی ہے، جس کو حضور نے بہترین دور قرار دیا۔ اس دور میں حضرت امام اعظم تھے، علم کی بالکل ہر جگہ بول بالا تھا۔ ایک خاتون آئی امام اعظم کے پاس سوال کرنے کے لیے۔ آج کل عورتیں مولانا لوگوں کے پاس کیا، مفتی کے پاس بھی جائیں گی، کوئی محدث کے پاس بھی جائے گی، اگر محدث کبیر بھی تشریف لے آئیں تو وہی تعویذ کے واسطے جائیں گے، گنڈے کے واسطے جائیں گے، دھاگے دورے کے واسطے جائیں گے۔ لیکن پہلے دور میں عورتیں جاتی تھی بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس، علمی سوال کرنے کے لیے، شرعی معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب یہ بھی خاتون پورے لباس میں اور پورے برقعے کے اندر گئی، امام اعظم سے سوال کرنا تھا۔ تب امام اعظم کوئی لوکل انسان تو تھے نہیں کہ اکیلے بیٹھے ہوں گے، ان کی تو محفل بھری رہتی تھی، شاگرد سدا حاضر رہتے تھے۔ ان کے استاد قریب 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا امام اعظم نے، اور ان کے شاگرد بے شمار۔ اب اسے شاگردوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، وہ خاتون سوال کے لیے کھڑی ہے، پہچان گئے لوگ، کیونکہ پوچھنے والیاں آتی تھی تو ان کے لیے خاص ایک طریقہ تھا۔ تو جا کر وہ جگہ وہ عورت خاتون کھڑی ہو گئی، خادم گیا، کیا بات ہے؟ کہا پوچھنا ہے حضرت سے۔ کیا پوچھنا ہے؟ ایک سیب پکڑا دیا، جاؤ امام اعظم کے پاس یہ سیب دے دو۔ سیب، سفرچند، ہاں ایپل،
وہ لے کر آیا خادم امام اعظم کے پاس. حضرت وہ سوال کر رہی ہے اور سوال بولے سیب دیکھ کے حضرت سوال سمجھ جائیں گے. یا اللہ. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیب کو لیا, اس کو اچھی طرح سے دیکھا, دیکھنے کے بعد چھری لی, چھری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے, کہا لے جا کے دے دو. وہ عورت بھی سلامی پیش کر کے شکریہ ادا کر کے چل دی. لوگ حیران, حضرت اس نے تو سوال کیا تھا, آپ نے کیا جواب دیے؟ کہا اس کا سوال میں سمجھ گیا, میرا جواب وہ سمجھ گئی. پہلے کی عورتیں اتنی ہوشیار تھی, عقل مند. کہا کیا سوال تھا اس کا؟ کہا اس نے جو سیب بھیجا نا, در حقیقت سوال بڑا شرم والا تھا. ہاں, عورتوں کو مہینے کے اندر کچھ ایسا خون آتا ہے جس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتی ہے, نماز ان پر معاف ہو جاتی ہے. اب وہ خون بند ہوا کہ نہیں ہوا, اس کے لیے وہ عورت نے سوال کیا تھا کہ اگر سرخ خون نظر آئے تو میں نماز نہیں پڑھتی ہوں, لیکن سیب کا دوسرا حصہ پیلا پیلا تھا, اگر یہ زرد رنگ مجھے محسوس ہو تو کیا اس وقت بھی نماز چھوڑ دوں کیا میں؟ یہ اس کا سوال تھا. سمجھ میں ہی بات؟ پورا خون جیسا داغ نہیں لگا, بلکہ صرف پیلا پیلا پن, زردی, ہلکی سی دردی پیلا پن ہے, تو کیا اس کو بھی حیض مان کر نماز چھوڑ رکھوں کہ نماز پڑھنا چالو کر دوں؟ تو میں نے اس کا جواب دے دیا. تو بولے حضرت سوال اتنا کٹھن تھا کہ ہمارے دماغ کے باہر, یہ آپ کا جواب کیا ہوا اس میں؟ کہا جواب میں نے یہ دیا کہ سیب کو کاٹ دیا, سیب کے اندر کا کلر تھا سفید, تو میں نے یہ بولا کہ جب تک ایسا سفید بالکل بے داغ نہ رہے تب تک تم نماز نہیں پڑھ سکتی اور وہ حیض جاری مانا جائے گا. کیا بات ہے, یعنی پوچھنے والے بھی کتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے, اور یہ اس دور میں معاملہ ہی کچھ اور ہے. چوٹے بھامٹے بھی بہت کچھ شریعت کا علم رکھتے تھے. ہاں, تو ایک شخص محلے کے اندر باقاعدہ گیا اور ایک آدمی کے گھر چوری کرنے لگا. وہ بڑے میاں جاگ گئے, دیکھ لیا. تو اس نے دیکھا کہ ارے یار, بڑے میاں نے تو مجھے دیکھ لیا, پہچان لیا, اب کیا کرنا؟ تو اس نے تو سارا گٹھا باندھ ہی لیا, اوپر سے بڑے میاں کو پٹک کے چھاتی پہ بیٹھ کے ٹٹوا دبا کے بولتا ہے کہ دیکھ, اگر تو نے میرا نام کسی کو بتایا تو بول, اگر میں کسی کو, اے چور, اگر میں کسی کو تیرے بارے میں بتاؤں یا اشارہ کروں یا کسی لکھ کر دوں تو میری بیوی پر 3 طلاق. سمجھ میں آئی بات؟ کتنے ہوشیار تھے نا چور بامٹے بھی. ہاں, بیچارہ بڈھا اس کو پٹک کے چھاتی پہ بیٹھ کے ٹیٹوا دبا کے نلی پکڑ کے بولتا کہ یہ قسم کھا, اگر میں نے اے چور تیرے بارے میں کسی کو لکھ کے بولا یا زبان سے بولا یا تیرا نام لیا یا تیری طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو میری بیوی پر 3 طلاق. تو بڑا میاں مرتا کیا نہ کرتا, بڑھاپے میں بھی بہت جان پیاری رہتی ہے, اس نے بول دیا. لیکن اب بول تو دیا, اس نے چھوڑ بھی دیا. مزے سے گٹھا اٹھایا, چور نے دندناتا ہوا نکل گیا. دوسرے تیسرے دن باقاعدہ بڑے میاں کے سامنے گھوم رہا پھر رہا. ہمت ہوتی ہے تو بول کے بتا میرا نام, ہمت ہو تو میرا نام بتا لوگوں کو. بڑے میاں اندر ہی اندر جلے کڑھے. لیکن بھائی جو زندگی کے اندر جوانی کے دنوں میں تو بات الگ ہوتی ہے, لیکن بڑھاپے میں میڈم کا بڑا سہارا ہوتا ہے بڑے میاں کو. وہ سوچے اگر بولوں گا تو میری بیوی پہ 3 طلاق پڑ جائے گی. اس دور میں بھی 3 طلاق کو 3 ہی طلاق مانا جاتا تھا. اس لیے بڑے میاں تھرا رہے تھے کہ اگر دے دوں گا, بول دوں گا تو 3 طلاق پڑ جائیں گی, پھر عورت میرے سے واپس نہیں ہو سکتی بغیر حلالے کے. نہ رجت کر سکتا ہوں, نہ نکاح پڑھا سکتا ہوں, ڈائریکٹ حلالے والا مسئلہ رہے گا. تو اس دور میں بھی 3 طلاق کو 3 مانا جاتا ہے. آج کے دور میں یہ نئے اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے والے, غیر مقلد کہنے والے, یہ نئے انڈے پیدا ہوئے. اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں,
نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے، ہے نا؟ تو یہ گندے انڈے غیر مقلد جو ہے ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ بولتے اگر کسی نے 3 طلاق دیا تو وہ تینوں ملا کے ایک ہی پڑتی ہے نا؟ چمتکار. ہاں، یہ وہ فتویٰ لے کر آئے، بولے 3 طلاق دیں گے تو 1 طلاق پڑتی. یہ آج کر کے غیر مقلد اہل حدیث لوگ فتویٰ دیتے. تو ہمارے سنی لوگ بھی آ جائیں گے غصے میں، 3 طلاق دے دیں گے، اور پھر مالیگاؤں میں جا کے کسی غیر مقلد سے فتویٰ لے کر آتے کہ 3 طلاق دو تو 1 ہی پڑتی، اور پھر لے کر رہتے. حضور نے فرمایا قیامت کا اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک حرام زادے زیادہ نہ پیدا ہونے لگے. حرام کی اولاد زیادہ پیدا ہوگی، مطلب یہی کہ اس کے راستے یہ ہے کہ 3 طلاق کو 1 مانتے اور پھر بھی بیوی کو لے کے رہتے اور حرام کی اولادیں پیدا ہوتی ہے. اس دور میں بھی 3 طلاق کو 3 ہی مانا جاتا تھا. اگر 1 ہوتا، رجت کا حق رہتا تو بڑے میاں کائے کو ٹینشن لیتے؟ صرف نکاح دورا لینے کی بات ہوتی تو بڑے میاں کائے کو ٹینشن لیتے؟ بیچارہ بڑے میاں ٹینشن میں پریشان کہ یار بولوں گا تو 3 طلاق پڑ جائے گی اور پھر یہ ریورس نہیں ہو سکتی. تو بے چین اور وہ سامنے دندناتا پھرے نوجوان ڈاکو. آخر امام اعظم کے پاس پہنچے تو بڑے میاں نے کہا کہ حضرت ایسا ایسا بپتا ہے، مصیبت آ گئی ہے. ڈاکو نے میرے گھر ڈاکہ ڈال کے جب میں نے دیکھ لیا تو ایسا ایسا کر لیا اور میری زبان سے یہ والی قسم دلوا دی. اس کو کلمہ والی قسم کہتے ہیں، یعنی جب جب میں شادی کروں تو بیوی پر 3 طلاق. صرف یہ بیوی پر نہیں، وہ جب جب شادی کروں تب بیوی پر 3 طلاق. یہ والی قسم کلمہ والی قسم کہلاتا ہی ہے. یہ قسم دلا دیا تھا. بڑے میاں تو بالکل ہارٹ نہیں، سب کچھ فیل ہو گیا تھا، پریشان تھے. حضرت اب کیا کروں میں؟ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. وہ چھوکرا میرے سامنے دندناتے پھرتا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم بول تو نہیں سکتے ہو، جب بھی بولو گے تو چکر ویوہ میں پھنس جاؤ گے اور جب جب شادی کرو گے بیوی پر 3 طلاق پڑ جائے گی. اب اس کے چھٹکارے کا راستہ یہ ہے، کوئی ٹینشن مت لے. امام اعظم نے خود ہی انداز لگایا کہ جان پہچان کا ہے بڑے میاں کے، مطلب یہ ہے کہ محلے کا ہی ہے، پاس پڑوس کا ہے. پھر یہ انداز لگایا کہ بڑا گٹھا سارے سامان کا اس نے اکیلے اٹھا لیا، مطلب ہٹا کٹا جوان ہے. تو امام اعظم نے فرمایا کوئی ٹینشن مت لے، اپنے یہاں دعوت عام کی نیاز وغیرہ کر لی ہوگی. ہاں، اور کہا کہ محلے کے جتنے جوان ہیں سب کو دعوت. بڑے میاں کو لے کر ایک کنارے کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ سب کو دیکھ سکے، کوئی ان کو نہ دیکھ سکے. اور بڑے میاں سے کہہ دیا کہ دیکھ، جب بھی کوئی چھوکرا اور لڑکا دعوت کھانے والا اندر آئے گا، میں تجھ سے پوچھوں گا اس نے چوری کی؟ تو وہ نہیں ہوگا تو بول دینا نہیں اس نے نہیں کی، ہے نا؟ جو بھی آئے گا اس کے بارے میں بول دینا ہاں اس نے نہیں کی، اس نے نہیں کی. لیکن واقعی جب چور آئے گا تو نے کچھ بولنا ہی مت، تو نے کچھ بولنا ہی مت، تو خاموش رہنا. تو ظاہر بات ہے ہم سمجھ جائیں گے کہ اس نے چوری کی. تم نے نہ زبان سے کہا، نہ لکھ کر بتایا، نہ اشارہ ہاتھ سے کیا، لیکن معلوم چل جائے گا کہ چوری کس نے کی. یہ ہے امام اعظم. ایسا ہی ہوا، پکڑا گیا. وہ جب آیا تو بڑے میاں سب کے بارے میں بولتے اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا. لیکن جب وہ آیا تو وہ دیکھ رہا ہے ایک دم ہنستا مسکراتا ہوا. بڑے میاں اگر کبھی میرا نام بولا تو کلمہ والی طلاق پڑیں گی. ہاں، تو بیچارہ ایک دم بالکل گربگڑیت ہو گیا. ایک دم بالکل سب ایک دم خاموش ہو گئے. بڑے میاں کچھ بولے ہی نہیں. جب کچھ بولے نہیں تو امام اعظم سمجھ گئے، فوراً اشارہ ہوا، پکڑ لیا گیا اس کو. یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان. بہت سارے واقعات ہے، وقت کافی ہو چکا ہے. غرض کے یہ ہمارے امام اعظم سیدی سرکار امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے آج عرس کی رات ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ان کے پھیلائے ہوئے علم کو حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے.
کیا بات ہے. دیکھیے صاحب، بہت وقت کے مناسبت سے انہوں نے سوال کیا ہے. سوال بھی بڑا اہم ہے. آج کے دور میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، اس میں جو غیر مقلد جو ہے نا، 3 طلاق کو ایک بولنے والے، ہاں وہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، یعنی وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے. وہ بولتے ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ نکالو، ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ نکالو. ایسا وہ یہ بولتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کافی ہے، تو پھر یہ اماموں کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. یہ وہ لوگ بولتے ہیں. جبکہ ہم مقلد کہلاتے ہیں. یعنی مقلد مطلب کسی کی پیروی کرنے والے، کسی کو فالو کرنے والے. تو پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے 4 امام ہے. 4 امام: امام اعظم، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، حضرت امام مالک. یہ 4 مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی، یہ 4 مسلک ہوئے اور یہ 4 امام تھے. ان کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت، یہ سوال تھا. یعنی ہم مقلد کیوں ہوئے؟ کہا مقلد ہونا تو یہ نیچرلی چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے. دنیا سب کچھ ہے، وہ تقلید کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اب بتاؤ صاحب، کوئی بچہ لندن میں پیدا ہوا، کون سی بولی بولے گا؟ انگلش بولے گا. کوئی بچہ ہندوستان میں پیدا ہوا مسلمان کے گھر کے اندر، وہ بھی مہاراشٹر میں، کون سی بولی بولے گا؟ اردو بولے گا. کوئی ہندو مراٹھی کے یہاں پیدا ہوا، وہ کون سی بولی بولے گا؟ مراٹھی بولے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایران میں پیدا ہوا، فارس کے اندر، کون سی بولی بولے گا؟ کیوں بھلا؟ کیوں؟ ارے وہ بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو تو کوئی ایسا بولتا نہیں بیٹا دیکھ تو غیر مقلد ہے، کسی کی تقلید نہیں کرنا، کسی کے پیچھے نہیں چلنا، کسی کو فالو نہیں کرنا. کوئی بتاتا کیا؟ وہ تو خود ہی جس کو دیکھ رہا ہے، جو بول رہا ہے وہ سن رہا ہے، اور سن سن کر تقلید کرتے ہوئے عربستان میں پیدا ہوا تو عربی بول رہا ہے، انگلستان میں پیدا ہوا انگلش بول رہا ہے، بنگلہ دیش میں پیدا ہوا بنگالی بول رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت نیچر میں ہے کہ وہ تقلید کرے. تقلید کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا. وہ تو بن مانوس ہو جائے گا، ہے نا؟ تو بن مانوس ہو جائے گا. ارے وہ بن مانوس بھی تو بیچارے جنگلی جانوروں کی تقلید کرتا ہے. ہاں، وہ آپس میں کمیونیکیشن کریں گے. وہ ٹارزن بھی اگر بولیں گا ہاتھی کو، تو ہاتھی بھی اس کی بات سمجھے گا، اور ہاتھی بھی جو بولے گا تو ٹارزن اس کی بات سمجھ لے گا. مطلب یہ ہوا کہ دنیا سب تقلید ہی کے ساتھ ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہے. کوئی بھی ہنر دو، کوئی بھی فن لو. بتاؤ صاحب، یہ جو کنسٹرکشن ہے، کیا آپ ڈائریکٹ کنسٹرکشن کر سکتے ہو؟ نہیں. ارے کسی ماہر گونڈی کے ہاتھ کے نیچے رہنا پڑے گا. وہ سکھائے گا کیسا ولمبا لیتے، کیسا گنیا نکالتے، کیسا مطلب اس کا ناپ تول کرتے اور کیسا مسالہ ڈالتے. پتا کیا چلا؟ استاد کی تھیوری لینے کے بعد شاگرد اس کی تقلید کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. تقلید کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ٹرنر کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے ٹرنر بنو گے، فیٹر کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو فیٹر بنو گے، اور فائٹر کے ہاتھ کے نیچے رہو گے تو فائٹر بنو گے. بغیر فائٹر کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کوئی فائٹنگ کر سکتا؟ کتنے کیوں نہ ادھر ادھر اڑی مار لو، لیکن جب فائٹر آ گیا ایک بکا مارا تو گیا. پتا چلا تقلید یہ تو بالکل. اور یہ تقلید ہی کے تو دعا کرتے ہیں ہم. ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کے سیدھے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی انہی کو ہم فالو کریں گے، انہی کے پیچھے ہم چلیں گے جس پر تیرا انعام ہوا. اللہ نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اسی کی پیروی کرو، اسی کی اتباع کرو جو ہماری طرف رجوع لایا. یہ تقلید ہی کا حکم ہے، اور ہم تقلید ہی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم اماموں کو فالو کرتے ہیں. یہ غیر مقلد بولتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، کسی کو ارے وہ بھی اپنے گرو گھنٹال کی مان کے چلتے ہیں. ہاں،
ان کا مولانا نے جو بولا ہوگا وہی لے کے چلتے. نہیں میرے مولانا نے ایسا بتایا, ہم کائے کو تمہاری مانیں گے؟ ارے یہی تو تقلید ہے. ہاں بولے کہاں بخاری میں بتاؤ, کہاں ہے؟ ارے تو بخاری مطلب بخاری, امام بخاری کی تقلید کر رہا ہے وہ. کہاں ہے مسلم شریف میں؟ بتاؤ. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, مطلب امام مسلم کو اتھارٹی مان کر ان کے پیچھے چل رہا ہے. وہ خود بھی تقلید کر رہے ہیں. ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو تقلید نہ کر رہا ہو, یعنی کسی کو فالو نہ کر رہا ہو. بات. اب یہ کہ صاحب جب فالو کرنا ہے تو پھر صرف امام اعظم ہی کو مان کے بیٹھے, امام شافعی کو کیوں نہیں؟ بھائی شافعی, مالک, امام حنیف, چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو تعلیم دی. چاروں امام برحق ہے. بولے ایسا کیسے؟ امام اعظم ایسا ہاتھ باندھتے, امام شافعی رفع یدین کرتے, نیت باندھنے سے پہلے رفع یدین, اور رکوع کے بعد میں رفع یدین, یہ رفع یدین کرتے. امام مالک جو ہے سیدھا کھڑے رہتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کا الگ انداز ہے. تو یہ سب کے طریقے الگ الگ, اور سب کیسے برحق ہو جائیں گے؟ کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری ادائیں ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ جاوید اجے امر کرنا چاہا تو یہ چار امام پیدا کر دیے جنہوں نے ایک ایک ادائے رسول کو اختیار کر لیا. جو ادا پر عمل کرو وہی صحیح, وہ مصطفیٰ کی ادا ہے. یہ چاروں اماموں نے مل کر حضور کے ہر طریقے کو زندہ جاوید رکھا ہے قیامت تک کے لیے. اس لیے ہم کہتے چاروں امام برحق ہے, تقلید کرنا لازم و واجب ہے. ہم حنفی ہے تو ہم حنفی رہتے ہوئے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا احترام ہم پر لازم, امام مالک, امام احمد بن حنبل کا احترام ہم پر لازم. ویسے ہی جو شافعی ہے ان کے لیے بھی امام اعظم کا احترام لازم.